مخدوم صاحب رحمتullah علیہ نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کیا، اکثر ممالک کا آپ نے دورہ فرمایا۔ آپ سفر زیادہ کرتے تھے مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ سفر زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ کی ملاقات لوگوں سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، بہت لوگوں سے، علماء سے، اولیاء سے، صلحاء سے، بہت سارے علماء سے آپ ملے، ان سے فیض حاصل کیا، بہت سے علماء سے ملے ان کو فیض دیا، بہت سارے اولیاء سے ملے ان سے فیض دیا، بہت سارے اولیاء سے ملے ان کو فیض دیا، بہت سارے اولیاء سے ملے جن سے خلافت لی، بہت سارے اولیاء سے ملے جن کو خلافت دی۔ مثال کے طور پر حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو خلافت مشہور خلافت ہے وہ حضرت علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے، اور ان کو جو خلافت ہے حضرت اخی سراج آئینہ ہند سے ہے، اور ان کو جو خلافت ہے حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی سے ہے، اور ان کو جو خلافت ہے حضرت محبوب الہی سے ہے، ان کو جو خلافت ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ہے، اور ان کو جو خلافت ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ہے، اور ان کو جو خلافت ہے حضرت معین ملت والدین ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی سے۔ اس طرح سے سرکار مخدوم پاک سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے ایک عظیم بزرگ ہے، لیکن ایک دوسری خلافت جو ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ مخدوم صاحب کا خاصہ۔ دیکھیے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے۔ دوسری خلافت مخدوم صاحب کے پاس وہ ہے، چونکہ ان کی سیرت پہ بیان کرنا ہے تو بیعت و خلافت کے ضمن میں یہ بات آنی چاہیے۔ مخدوم صاحب کے پاس جو دوسری خلافت ہے وہ ہندوستان میں شاید کسی کا حصہ نہیں ہے، میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق وہ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت مخدوم صاحب سے لے کر رسول اللہ تک اگر آپ گنتے چلے جائیں تو کئی ہستیاں آتی ہیں، کئی واسطے آتے ہیں، ٹھیک، کبھی کسی کے ساتھ 17 واسطے آتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ 20 واسطے آتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ 22 واسطے آتے ہیں، لیکن حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کو ایک خلافت ایسی ہے جو حضرت بابا رتن ہندی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور اس خلافت اور اس خرقے کی شان یہ ہے کہ مخدوم صاحب کے اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہوتا ہے، ایک واسطے سے حضرت مخدوم صاحب ڈائریکٹ رسول اللہ کے طریقت میں خلیفہ ہوتے ہیں۔ میرے جملوں پر آپ احتیاط بے غور کریں، صرف ایک واسطے سے مخدوم صاحب طریقت میں خلیفہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ خلافت راشدہ کا معاملہ ہے تو اس میں ہمارا عقیدہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ یہ خلافت راشدہ کا معاملہ ہے۔ خلافت الگ ترتیب ہے حضور کی، اور خلافت کے ساتھ فضیلت بھی الگ ترتیب ہے، الحمدللہ علی احسانہ۔ تو یہ جو میں نے خلافت کا ذکر کیا نا جو مخدوم صاحب کو ہے، تو یہ طریقت کی خلافت ہے جو مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خلافت کے متعلق میں نے بتایا، اور بھی بزرگوں سے مخدوم صاحب کو خلافت ہے۔